آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، ذرا پیارے سے بولو مرحبا، ذرا جھوم جھوم کے پیارے پیارے سے بولو 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 مرحبا مرحبا مرحبا، بار سجانے نے اساں بستیاں ملاڑیاں نے، سرکار دی آمد تے اساں خوشیاں مناڑیاں نے، سرکار دی آمد تے اللہ ہے اس کے نام سے جو سیاہ راتوں میں ستارے تراشنے والا اللہ ہے، جو بان شاخوں پہ بر وقت پھول کھلانے والا اللہ ہے، جو صحرائے سکوت کو گفتگو کے طریقے سکھانے والا اللہ ہے، جو ازلی ہے ابدی ہے سرمدی ہے، وہ اللہ جو دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو گرانی، گرانی کو جوانی، جوانی کو پھر کہانی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ثنا ہے اس محبوب رب کی جو بے کسوں کی کس ہے، بے بسوں کی بس ہے، بے چاروں کا چارہ ہے اور بے سہاروں کا سہارا ہے۔ مجددی الفسانی کے ایک شعر کے ساتھ اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کا فارسی کا شعر ہے، میرے بابا جی دعا دیں گے، میں بس پیش کر کے نعت شریف کی جانب آتا ہوں۔ حضرت سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ہو بذکر ساز کن، ہو بذکر ساز کن، نام خدا آغاز کن، ہو بذکر ساز کن، نام خدا آغاز کن، کفل ز سینہ باز کن، مشغول شو در ذکر او، مشغول شو در ذکر او۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کا کلام اور آپ کے کلام پہ نصیر ملت شاعر حق زباں پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام پیش کرتے ہوئے میں جناب حافظ محمد طاہر اسلم صاحب کی جانب بڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، جو جاگ رہے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مرشد کی زیارت کیجئے، مرشد کو دیکھیے اور پھر کہیے سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ نصیر ملت نے کہا احمد کہوں کہ حامد و یکتا کہوں تجھے، احمد کہوں کہ حامد و یکتا کہوں تجھے، مولا کہوں کہ بندہ مولا کہوں تجھے، کہہ کر پکاروں ساقی کوثر بروز حشر، یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے، یا عالمین کے لیے رحمت کا نام دوں، یا پھر مکین گنبد خضرا کہوں تجھے، پا کر اشارہ سورہ یاسین کا اس طرف، دل چاہتا ہے سید والا کہوں تجھے، زہرا ہے لقد دل تو حسن ہے تیری شبیہ، زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے، لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا کھو کے میرے حواس، میرے کریم تو ہی بتا اب کیا کہوں تجھے، اور اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ، کہنی ہو کوئی بات یوں جا کہوں تجھے، کرتا ہے اختتام سخن اس پہ اب نصیر کچھ سوجھتا نہیں، کیا کیا کہوں تجھے، کرتا ہے اختتام سخن، کرتا ہے اختتام سخن اس پہ اب نصیر کچھ سوجھتا نہیں، کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ملتمس ہوں جناب حافظ محمد طاہر اسلم مجددی آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور کے حضور نذرانہ عنایت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جناب حافظ محمد طاہر اسلم بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عنایت پیش کرتے ہیں۔
سریر سسیدہ ہویا وانگ سرنگی سر وچے او آپ ویراگی او تی آہ ویراگی مارے گن گن ہاواں گر وچے انن بلوچ دا ناز جہاں جویں امام حسین دا ہر وچے یار میاں سسی سڑ کے مر گئی ہے ایک پنن بلوچ دے گر وچ ساڈے تساں وکیل تے جج وے تساں بنیاں دے ہتھ رج وے تساں بنیاں دے ہتھ رج وے سانوں کو جی ویکھ نہ چھڈ وے سانوں کو جی ویکھ نہ چھڈ وے تساں بنیاں دے ہتھ رج وے تساں بنیاں دے ہتھ رج وے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لکھا بسم اللہ لکھ شکر کرا تسی آگے ہو تشریف رکھو سکھ ڈاڈڑیے ہاتھ پیر چما تسی آگے ہو ساڑی عید مٹھی قربان بن جا تسی آگے ہو ہووے مجرم دے بھی رب راضی میں نے آز بنڈا تسی آگے ہو سانو سو جی ویکھ نہ چھڈ وے تساں بنیاں دے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا سارا قرآن محمد کا سناخان دیکھا سارا قرآن محمد کا سناخان پڑھیے لا الہ الا شباز فضائے اندر اٹھے جن شباز فضائے اندر سب سے بخری پرواز حسین اٹھے جن شباز فضائے اندر سب سے بخری پرواز حسین دیئے جدو قرآن قرآن دی کوئی کردہ منو لگتا ہے آل حسین سبحان اوہ حاکم جن نمازہ ہے سب کر دے سب تو بخری حسین دیئے
ایک کلمہ حسین نے پڑھیا سر میرے اتے چڑھیا چڑھیا پڑھ لینا جس کلمہ نبی دا پڑھیا جس کلمہ نبی دا پڑھیا پنج تن دا کلا پڑھیا سکا جنت دے وچ پڑھیا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ جہاں حضور کے نقش قدم وہاں پہ علی جہاں حضور کے نقش قدم وہاں پہ علی جہاں حسین وہاں لنگر پتری کھا جانے کی نہیں کھا جانے میں کہانے کو نہیں کھاتا کھا جانے آنکھوں سبحان اللہ پاڑے تو میرے سبحان اللہ چاہے تو دی فرق پہندا اچھے دا اچھے جی چلو رہتے اپنے بتانے ہوئے آنکھوں سبحان اللہ کلیجی نے ٹکڑے حسین آج بھی دونوں جہان زندہ ہے حسین آج بھی حسین آج بھی دونوں جہان زندہ ہے کہاں یزید تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے میں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے جس میں مزہ دیتا ہے سجا چکے آنکھوں سبحان اللہ سجا چکے آنکھوں سبحان اللہ میں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے ماں کا کردار یہ ذکر بتا
ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے ماں کا کردار یہ ذکر بتا دیتا ہے چہرے کچھ کھلتے ہیں کچھ اتر جاتے ہیں ذکر حیدر کا نسلوں کا بتا دیتا نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے کھلا ہوا ہے علم کا در کھلا ہوا ہے کریم کا در برے خزانے لوٹا رہے جی برے خزانے لوٹا رہے نگاہ رحمت اٹھے ہوئی ہے پیر لوگ اپنے پیر لوگ سب نے دیکھا تھا مزہ بھی لگو نہ پاس بھی ہو میں صدقے جاؤں نہ پاس بھی ہو تو سونے ساغل یہ جس کے راضی وہی سہاغل جنہوں نے پکڑا پیا جنہوں نے پکڑا سن پیا دامن آج انہی کے گھر جگمگا رہے جنہوں نے پکڑا پیا دامن جنہوں نے پکڑا پیا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے جنہوں نے پکڑا پیا قدام انہی کے گھر جگمگا رہے نفاس بھی ہو تھوڑا جا بیس کے دیو نفاس بھی ہو تو سونا ساغل یہ جس کے راضی وہی سہاغل وہ سنگیوں جنہوں نے پکڑا سن پیا کام جنہوں نے پکڑا پیا بادام انہی کے گھر جگمگا رہے جنہوں نے پکڑا پیا بادام انہی کے گھر جگمگا رہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے ادب سے بیٹھو بس ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے وہ آ رہے وہ آ رہے وہ آ رہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں جی وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کچھ دن پہلے میری انجیوگرافی ہوئی تھی ڈاکٹر کہنے لگے ہم تھلے رکھ کے پرسو میں خیال سے پڑھنے موت آ جائے تو کیا بات ہے
تو سب بس میرا ساتھ دینا تو سب گج وج کیا کو سبحان اللہ کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے ہائے ہائے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری سارے بولو سے چل پڑی ہے سواری طیبہ 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 سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے اتنا قابل توجہ ہے واہ واہ سبحان اللہ بروز میں بروز میں بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے مجھے جو دیکھا فرشتے بولے کیا بولے ادھر پریشان ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں جی اور سارے تیری چہل پہل پہ اذان ہوئی ربیع الاول او سنگیوں سوائے ابلیس کے یہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے امام اہل سنت امام عاشقہ امام احمد رضا تاجدار بری رحمت اللہ نے آپ اس لیے فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کر دیو بابا زبران سینے دے زور نہ پڑھو میرے امام دا کلام ہے ہاتھ نیچے کر لو تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ سونے جگ وچ آئے ہزاراں پر سب تیرے تو تھلے تیری اے سارے سونیاں وچوں ہو گئی بلے بلے اسی تے نام حضور دا لئیے لوکیاں دے سانو چلے پر جے کر نظر کرم دی پہ گئی ساڑے ہو جان بخت سبر ساری دنیا رب نو لوڑے رب تینو سنیڑے کلے ساری دنیا رب نال تک دی رب تک دی تیرے بلے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور لا ترفع
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والے اچھا نہ بولے آجے میرے یاد دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ نے جمیں ایک دوسرے میں چلا کے بات کرتے ہو، امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایسی بات نہ کرے آجے۔ اگر ایسا کیتا میں توڑے سارے عمال ضائع کر دیاں گا، نہ نمازاں دا کوئی فائدہ ہوئے گا، نہ روزیاں دا کوئی فائدہ ہوئے گا، نہ صلاتاں دا کوئی فائدہ ہوئے گا، نہ عبادتاں دا کوئی فائدہ ہوئے گا، نہ حجاں دا کوئی فائدہ ہوئے گا۔ اور یار کے اچھا بولے سارے عمال ضائع کر دیاں گا۔ یتلو علیہم آیاتہ مصطفیٰ آیتاں دی تلاوت فرما رہے ہیں، آیتاں دی تلاوت فرما رہے ہیں، آیتاں دی تلاوت ہو کی رہی ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو رائنا نہ آکھیا جے سونے نظر کرم فرما دیو۔ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے سیاں بات کا دینے سونیا ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیو۔ سامنے اس گال دی سمجھ نہیں آئی، اے مازاق دے کا جلوہ لیا رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی توہین رسالت کر دینے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر دینے، رائنا لفظ مو بگاڑ کے پڑھ دینے۔ میرے غالب نے فرمایا صحابہ لفظ ٹھیک آندے ہو پر یہودی اس لفظ دی آن اندر میرے محبوب دی توہین کر دینے، تسی لفظ ہی چھوڑ دے ہو۔ رب العالمین کی لفظ آکھیے فرمایا وہ تسی آکھیا کرو وَقُولُ انظُرْنَا سونیا نظر کرم فرما دے، وَقُولُ انظُرْنَا نظر کرم فرما دیو۔ محفلہ سجا کے پیش کرنے ہیں پیران دی مائیت اور سنگت اندر انہاں دے قدمہ تھلے بے کے کی بیانے سونیا کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را۔ اور پتہ نہیں کنے منہ نکلی پوری ہو جائے، پیران دا صدقہ سب سے کرم ہو جائے، بولو نا کیوں نہیں بول دے۔ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ۔ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، یا سیدی یا رسول اللہ انصرنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تم ہی ہو یا خری میرا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو یا خری میرا سہارا یا رسول اللہ۔ جتھے سارے تینوں چھوڑ جانا ہے اتھے میرے آقا کامے ہونا ہے، اور لوگوں قبر اندر دعا کریا کرو مریے میرے آقا دا کلمہ نصیب ہو جائے۔ دنیا تو جب جس نے قبر اندر پہنچیے میرے آقا دا دیدار اور پہچان نصیب ہو جائے، جس نے حشر اندر ہوئیے آقا دی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تمہیں ہو یا خری میرا سہارا یا لا، تمہیں ہو یا خری میرا سہارا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا
فقول انظرنا ایمان والے اور آئینہ نہ آکھیا جے سونے نظر کرم فرما دے یتلو علیہم آیات فرانس دے گنڈے جو مرضی کر لیں بے ایمان جو مرضی کر لیں یہ تو ساڑھا امتحان ہے انہاں دی تے شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر آن والی کڑی پچھلی نہ لو بہتر ہے بولو ہر آن والی کڑی پچھلی نہ لو بہتر ہے بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں اچیاں ہوئے تن میرا اے پرزے پرزے تے جون درزی دیاں اے لیرا ہوئے نالیرا دی گل کفنی پاکے اے نالیرا دی گل کفنی پاکے تے رلسا سنگ فقیرہ ہوتے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا اے میرا بغداد شریف دا شہر ایک مسلمان ہر سال میرے آقا دا میلاد مناندا ہے امام الانبیاء دے ذکر دی محفل سجاندا ہے او دے پڑوس اندر یہودی رہندے نے یہودن اپنے خامد نو پوچھ دیے نال دا ہمسایا ہر سال بڑے جشن مناندا ہے اے دعوت دا اہتمام کردا ہے اے دی کی وجہ ہے او یہودی اپنی بیگم نو کہن لگا اس مہینے دے اندر مسلماناں دے نبی تشریف لے آئے سن اے اپنے آقا دے اون دیاں خوشیاں مناندے نے اپنے آقا دے آن دے جشن منا دے نے یہودن پتہ کی کہن لگی منو مسلمانہ دا میلاد والا کام بڑا چنگا ایک کام بڑا جنہوں لگ دا بولو ایک کام بڑا ذکر نبی دا کرنے رہنا اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے آندھی منو کام بڑا چنگا لگدا ہے لوگو ہویا کیے اینی گل کیتی ہے تے یہودن سو گئی آپ سو گئے قسمت دا ستارہ چمک اٹھے آئے ویندی کی حسین و جمیل صورتاں والے لوگ کھڑے نے درمیان دے اندر ایک بہت سونیاں زلفاں والا محبوب تشریف فرمائے اتھے غلام نو کوئی دی او جنا درمیان دے اندر سونا کھڑا ہے ویو کون ہے صحابی رسول فرمان لگے ساڑھے آقا نے کائنات دے والی نے اللہ دے محبوب نے او یہودن کہن لگی آئے کدھر نے صحابی رسول فرمان لگے جرا تیرا نال دا ہمسایا ہر سال حبیب دا جشن مناندا ہے سرکار اور بیڑے تشریف لے آئے شاہد جو ہے جتھے چاند جس گڑی چاند جس لمحہ چاند جس وقت چاند جا سکتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں یہ پاور دین والا میرا خالق ہے آنکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہودن کہن لگے اگر میں سرکار نہ کوئی گل کراں جواب دیں گے کہ نہیں صحابی رسول فرمان لگے میرے آقا دے در تو کبھی کوئی خالی نہیں گیا آواز دی یہودن نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان لبائی قیامت اللہ دی بندی میں موجود ہاں دس کی کہنی ہے سونیا تسی منو اللہ دی بندی پہ فرمان دے ہو میں تے تواڈا کلمہ نہیں پڑھ دی فرمایا تے تیری گل ہے میرا علم نبوت ہے گل کہندا ہے انہیں تو میرا کلمہ پڑھن والی عرض کا دیے سونیا پھر دیر کاری کلمہ پڑھاؤ امام الانبیاء علیہ السلام نے خواب اندر کلمہ پڑھایا بڑی خوشی صبح اٹھی اپنا سامان پہ اکٹھا کر دیے یہودیاں دنی کتھے چلی ہیں آنکھاں لگی وے تو ہو رہے میں ہو رہا
تیرا میرا گزارا نہیں ہونا، تیرا میرا وسیبہ نہیں ہونا۔ وہ کہنے لگا وجہ کی ہے؟ آکھن لگی بس میں ہو رہا، تو ہو رہے تیرا میرا گزارا نہیں، اکٹھے سے نہیں رہ سکتے، پر اے دس تو کھانا کیوں پہ پکانا ہے؟ وہ یہودی پتہ کی کہنے لگا میں کھانا اس واسطے پہ پکانا ہے، تو رات ہی کلمہ پڑھ کے امام الانبیاء دی غلامہ بن گئی ہیں۔ آکھن لگی میں کلمہ خواب اندر پڑھیا ہے، بے تینوں کنے دسے ہیں؟ انہیں آکھیا چلیے جس سونے دا کلمہ پڑھے آئی اور رشتے توڑن نہیں آیا، رشتے جوڑنے آیا ہے۔ اگے اگے تینوں کلمہ پڑھا گئے نے، پیچھے پیچھے منوں بھی کلمہ پڑھا تے میں لنگر اس واسطے پہ پکانا وا اور کے اسی بھی حضور دا میلاد منائیے، ہیراں دی پارک دے اندر بیٹھے اسی بھی ایک عرض کرنے آ شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، بڑائی چاہ زیارت دا بڑی حسرت ہے ویکھن دی، کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں رسول اللہ، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں۔ اے میں حضور دا لنگر پکایا ہے اور رل کے اسی بھی حضور دا میلاد منائی۔ 850 سال پرانے محدث، بڑے نقاد محدث ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اندر واقعہ بیان فرما رہے ہیں، محدث کبیر کہ لوگو جے یہودن ہو کے آکھے کام چنگا ہے تے دیدار مصطفیٰ بھی ہوندا ہے تے کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوندا ہے۔ ابو لہب کافر اعظم ہوئے تے خوشی کرے پتیجا سمجھ کے، امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر اعظم ہوئے وہ خوشی پتیجا سمجھ کے کرے تے انہوں کور اندر ٹھنڈا پانی ملتا ہے تے جڑا حضور دا غلام ہوئے، مومن ہوئے، مواحد ہوئے، اور اس تو بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد دا لنگر پکائے۔ امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ شارح بخاری فرماتے ہیں اللہ اپنے فضل نال اس مومن کو جنت عطا فرما دے۔ معصوم صرف نبیوں کی ذات ہے، اور نبیوں کی ذات میں سے بھی پھر افضل المعصوم صرف میرے رسول کی ذات ہے۔ نبی انبیاء معصوم عن الخطا، کوئی خطا نہیں ہو سکتی، غلطی کا شائبہ بھی نہیں، اور میرے رسول کو دیکھنے والے صحابہ رسول معصوم عن الخطا نہیں ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا محفوظ، اس جہان میں بھی محفوظ، قبر میں بھی محفوظ، یوم محشر تک محفوظ۔ چھوٹا بچہ اس کا حسن ایک اپنا، اس کی ادا اپنی، بڑا پیارا لگتا ہے، ذرا بڑا ہوا تو بچہ نہیں رہا، اب لڑکا ہو گیا، دوسری سٹیج اب لڑکا ہو گیا، تھوڑا سا یا تو حسن میں اضافہ ہو گیا یا حسن میں کمی ہو گئی۔ بقول آقا کریم کے نوجوان عورت کے ساتھ ایک شیطان، بے ریش لڑکے کے ساتھ 10 شیطان، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت امام محمد کو پردے میں علم پڑھایا تھا، سامنے نہیں بٹھایا تھا، پردے میں علم پڑھایا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
فیضان خواجگان چورا شریف پردے میں نے پڑھایا، پردے کے پیچھے بٹھا کے پڑھایا، بیری شرٹ کا 10,000. باتیں بہت ساری ہیں مگر مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ سونے کا آپ کا ٹائم ہے، ہم آپ کو بیدار کر رہے ہیں، سفر کرنا ہے. اب وہ سٹیج جب وہ بچے سے لڑکا بنا، اس چھوٹے کا تو منہ چوم سکتے تھے، آپ اس کا منہ اگر مفتی صاحب چومے تو پھر تو لیتے ہی کھڑکڑ گیا. کیا خیال ہے؟ پھر تو لیتے ہی کھڑکڑ گئے. اور کیوں ہونا ہے؟ سٹیج بدل گئی. اب آگے والی تیسری سٹیج وہ جوان ہو گیا، جوان ہو گیا، معاملہ بدل گیا، زمانہ تبدیل ہو گیا. پہلے وقت اور پھر وقت اور پھر وقت اور. تشریح میں پڑھوں تو پھر لمبا وقت چاہیے. وقت اور اب چوتھی سٹیج کہ وہ بزرگ ہو گیا، ہمارے جیسا بابا بن گیا، نہ آنکھوں میں نور رہا، نہ جسم میں جان رہی، ہاتھ کانپنے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی. جوبن تھا جب جتن تھا، لاگو تھا ہر کو، جوبن جتن گوا کے گئے بیٹھ رمانے ہو. جوان تھے، حسن تھا، گلے کی گراریاں چلتی تھی، ساری دنیا گاہک تھی، سارے خریدار تھے، مگر سارا کچھ جب گم کر دیا پوچھنے والا کوئی نہیں. گھر والے نہیں پوچھتے مگر آؤ دروازے مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، دروازے مصطفیٰ پہ چلتے ہیں. میں چلا ہوں سوئے طیبہ جہاں کوئی غم نہیں ہے، جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے. در مصطفیٰ پر چلتے ہیں. حسن بے مثال، بے مثال. اگر صحابہ پاک سے مثال نہ بن سکی، حسن تو دور کی بات ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا امامہ حضور کے امامے جیسا ہے. کوئی اگر ہے تو شاید مجھے شائبہ ہو جائے، میں غلط بھی ہوں، کہ میرا امامہ حضور جیسا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا لباس حضور جیسا ہے. اتباع ضرور کی، اتباع ضرور کی. اب اتباع کس کو کہتے ہیں؟ مفتی صاحب بڑی تفصیل سے بیان کر رہے تھے. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ فتبعون، اتباع کرو. کس کو کہتے ہیں اتباع؟ آگے چلنے کو اتباع نہیں کہتے، گستاخی کہتے ہیں. آگے چلنے کو اتباع نہیں کہتے، گستاخی کہتے ہیں. پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں. کہا اتباع میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو. جدھر جدھر یہ چلتا ہے ادھر ادھر چلو. آگے چلو گے تو اعمال سلب کر دیے جائیں گے. مدینہ منورہ کے مصلی پہ 40 سال امامت کرانے والا، 40 سال حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، 40 سال کم و بیش تاریخ گواہ. زندگی بھر مدینہ طیبہ کی گلی کے درمیان میں نہیں چلے، درمیان میں نہیں چلے کہ کہیں ان قدموں کے اوپر. حالانکہ تمام محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ جس جگہ پہ آقا کریم کے پاؤں مبارک پڑتے تھے، نشان پاؤں کے زمین نگل لیتی تھی، زمین نگل لیتی تھی. نالین ملیں گے، نشان نہیں ملیں گے. نالین
ملیں گے نشان نہیں ملیں گے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کعبہ شریف کے ساتھ زینت بنے تو اگر میرے مصطفیٰ کریم کے پاؤں کے نشان ہوتے تو پھر زمین نکل لیتی, نالائن مل جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں, کائنات کی جو چیز, علامہ جوزی, جو چیز مصطفیٰ کریم کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو گئی, لگ گئی, قیامت کی صبح تک سلامت رہے گی. یہ جو آج قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں یہ زندہ کیوں ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھنے تو روح نکل گئی مگر قبروں میں زندہ ہے. بات بھی کرتے ہیں, وہ کرنے والا ہو, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا, کو بات کرنے والا ہو تو بات کرتے ہیں مگر بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے. نسبت رسول اللہ سے, ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں, جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا, رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی, سامنے بیٹھ کے درود شریف پڑھا, رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی, کیا یہ یقین ہو سکتا ہے کہ کوئی زمین کے اندر گڑبڑ ہو؟ بہت مشکل ہے. خیال است و محال است و جنو. اب جب بوڑھا ہو گیا پیچھے چلو تو پوچھنے والا کوئی نہیں, مگر ہر صحابی میرے مصطفیٰ کریم کی صحبت میں بیٹھنے والا, دیدار مصطفیٰ کرنے والا, مرید مصطفیٰ, طالب مصطفیٰ, ایک اشارے پہ جان دینے والا, مر مٹنے والا, آقا کریم کہے بیٹھ جاؤ, کہا تو ایک کو تھا, آواز تو پہنچی گلی میں, آواز تو پہنچی گھر میں, میری گھر سمجھ آ رہی تو سکی کوئی نہیں ہوئے. وہ باؤ جنے نے سمجھنی پہ جا, سمجھنی نے ماسٹر جی سمجھنی پہ کوئی نہیں. اب وہ گل تو بائی مسیٹی اور بے جا, آواز گھراج پہنچی, جڑے گلی سن وہ گلی چ بہ گئے, جڑے مسجد سن وہ مسیٹی بہ گئے, تو جڑا دروازے سی وہ دروازے چ بہ گیا. یہ اتباع رسول, دروازے بیٹھ گیا. اور یہ ایک کو کہا ہے دروازے میں بیٹھ گئے, مسجد میں صفیں کھڑی ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں خاموش, چپ ہو جاؤ, اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. بڑی حیرانگی ہو گئی, یہ مسئلہ سے پہلے نہیں ہوا. عرض کرنے والوں نے لب کشائی ہمارے لیے کی کہ یا رسول اللہ آج یہ معاملہ پہلی مرتبہ ہوا. فرمایا پیچھے سرے والی صف میں باتیں ہو رہی تھی, نہ سپیکر نہ ساؤنڈ نہ آواز. میرے آقا کریم نے فرمایا جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں, جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. میرے آقا کریم ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ پاک چلے گئے. ڈر کے مارے گئے تھے, خوف تھا. ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی پھینکی, مشہور بات ہے, لاکھوں مرتبہ آپ نے سنی ہے. پھینکنے والا مصطفیٰ کا رب کہے تو نے نہیں پھینکی. ہم کیسے کہیں کہ مصطفیٰ نے پھینکی ہے؟ رب کہتا ہے تو نے نہیں پھینکی, ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں کہ مصطفیٰ نے پھینکی ہے؟ رب کہے کہ نوح کا بیٹا نہیں ہے, ہم کیسے کہیں کہ نوح کا بیٹا ہے؟ تو نوح کا بیٹا ہے ہی نہیں, رب نفی کر رہا ہے. ہم اس کی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرا رب کہے تو نے نہیں پھینکی, تو پھر کس نے پھینکی ہے؟ کہاں سے آئی؟ کہا میں نے پھینکی ہے, میں نے پھینکی ہے. اب ذرا یہ سوچو
مٹی پھینکی، آنکھوں میں پڑی، نظر کچھ نہ آیا، جانے والے کو نہ دیکھا، مٹی پھینکی تھی، تو جو آیا تھا اسے تو مٹی نہیں پھینکی تھی، جو بستر پہ سونے کے لیے آیا تھا اس نے تو مٹی نہیں پھینکی تھی، وہ تو بے فکر ہو کے چلا آیا تھا، پہنچ آیا تھا، اب نظر نہ آیا۔ کچھ مرضیں ایسی ہوتی ہیں جو نسل در نسل چلتی ہیں، یاد رکھ لیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں تمہارے خاندان میں کسی کو شوگر تو نہیں ہے؟ تو جی ایسے ہی ہے نا مفتی صاحب، تمہارے خاندان میں کسی کو شوگر تو نہیں ہے؟ وہ 1450 سال پھینکی ہوئی مٹی جو ہے اس کے اثرات اب بھی ہیں۔ گلا کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ گلے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک مرض کے اثرات نسل میں چل سکتے ہیں تو وہ مٹی جو رب نے پھینکی تھی اس کے اثرات بھی چل سکتے ہیں، اسی لیے تو نظر نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، ابو جہل نے تو نہیں دیکھا، آنکھ اس کی بھی تھی، نظر اس کی بھی تھی، سب کی نظر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ترنوٹ والو یہ بدن سلامت رہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن ہو تر جائے تیرے دل میں میری بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھو جو میرے آقا کریم کا وفادار نہیں ہے اس کا نہ اس جان میں ٹھوئی نہ اگلے جہان میں تو اس کی ٹھوئی۔ وہ قابل قبول وہی جو میرے آقا کریم کا وفادار، وفاداروں کا وفادار، وفاداروں کا وفادار۔ اللہ سلامت رکھے جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، اللہ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ آنے والے مہمان سلامت رہیں۔ مصطفیٰ کریم کے ثنا خوان ہیں، ماشاءاللہ ثنا خوانیاں کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سلام کا شعر اور دعا۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گئی چمکا طیبہ کا چاند، جی